بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عاطف تھاٹس میں خوش آمدید۔ معزز دوستوں، السلام علیکم۔ امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ رب العزت تمام لوگوں کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، آمین۔ پرانے وقتوں کا ذکر ہے کہ ایران کے ایک شخص نے حج کا ارادہ کیا، جس کے لیے اس نے دن رات محنت مزدوری کر کے حج کے لیے پیسے اکٹھے کیے۔ آج کل کے دور کی طرح اس وقت بھی لوگ قافلوں کی صورت میں حج پر روانہ ہوتے تھے، مگر پیدل قافلوں کے افراد کو جمع کرنے کے لیے ایک انتظار گاہ بنائی گئی تھی۔ اس نے اپنے گھر والوں سے مشورہ کیا اور سب کی اتفاقی رائے سے وہ جانے کے لیے تیار ہو گیا۔ گھر میں ایک چھوٹا سا فنکشن کیا اور اس کے بعد اس آدمی کو الوداع کہا گیا۔ روانگی کے روز وہ اپنے گھر والوں سے دعا لے کر نکلنے لگا تو فرد جذبات میں سب کے آنسو نکل آئے اور سب نے اسے ننھی خواہشات کے سائے میں رخصت کیا۔ انتظار گاہ میں سب اس کا انتظار کر رہے تھے کیونکہ وہ پہلے ہی لیٹ تھا۔ چنانچہ گھر والوں کو خیر بات کہا۔ اس آدمی کے گھر اور قافلے کے انتظار گاہ کے درمیان ایک جنگل پڑتا تھا۔ وہ آدمی تیز تیز قدم اٹھاتا جا رہا تھا۔ ابھی وہ جنگل میں سے گزرنے ہی والا تھا کہ جنگل سے پہلے ایک گھر میں سے ایک خاتون اور بچوں کے رونے کی آواز نے اسے چونکا دیا۔ وہ حیران ہو گیا کہ اتنے گھنے جنگل میں آواز کہاں سے آ رہی ہے، اور دھیان لگاتے ہوئے وہاں تک پہنچ گیا۔ وہ گھر کے قریب پہنچ کر کان لگا کر کھڑا ہو گیا۔ اس نے سنا کہ وہ اپنے بچوں کو کہہ رہی تھی کہ میرے بچوں، آج میرے پاس تمہیں کھلانے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے۔ جو کچھ تھا وہ کل رات ختم ہو گیا، اور بچے بھوک اور پیاس کی شدت سے مسلسل بلک بلک کر رو رہے تھے۔ ایک طرف وہ قافلے والے اس آدمی کا انتظار کر رہے تھے، ایک بھوکا خاندان کسی کی مدد کا منتظر تھا۔ وہ آدمی کشمکش میں مبتلا ہو گیا۔ آخر آسمان کی طرف نگاہ کر کے ہاتھ بلند کر کے کہنے لگا، یا اللہ، آج میں عجیب امتحان پر آ کر کھڑا ہوا ہوں۔ ایک طرف تیری عظیم عبادت ہے اور دوسری طرف یہ بے بس خاندان۔ یا اللہ، نہ میں تیری عبادت چھوڑنا چاہتا ہوں اور نہ ان لوگوں کو اس حال میں چھوڑ سکتا ہوں۔ میرے مالک، تو ہی میری رہنمائی فرما، مجھے سیدھا راستہ دکھا۔ اگلے ہی لمحے اس آدمی نے اس گھر کا دروازہ کھٹکھٹایا۔ خاتون نے دروازہ کھولا تو وہ آدمی بولا، بی بی، میں نہیں جانتا کہ تم کون لوگ ہو، بس ادھر سے گزر رہا تھا کہ تمہارے رونے کی آواز نے مجھے رکنے پر مجبور کر دیا۔ میں نے تمہاری باتیں سن لی ہیں۔ یہ لو، میرے پاس کچھ پیسے ہیں اور کچھ کھانے کی چیزیں ہیں، ان سے اپنے لیے اور اپنے بچوں کے لیے کھانے کا کچھ بندوبست کر لینا۔ وہ خاتون اپنے جذبات پر قابو نہ رکھ سکی اور روتے ہوئے بولی، اے اجنبی، پچھلے دنوں ہی میرے شوہر کا انتقال ہو گیا تھا، تب سے ہم پر مصیبتوں کے پہاڑ ٹوٹ پڑے ہیں۔ آپ کی بہت مہربانی جو آپ نے ہم غریبوں پر اتنا رحم کیا۔ اللہ پاک آپ کی دلی مراد پوری کرے۔ حج سے بڑھ کر اس آدمی کی دلی مراد اور کیا ہو سکتی تھی، لیکن حج پر جانے کے لیے کچھ سرمایہ تو راہ خدا میں خرچ کر دیا تھا۔ اب وہ آدمی نہ تو واپس گھر جا سکتا تھا کہ گھر والے کیا سوچیں گے، اور نہ ہی حج پر جا سکتا تھا کیونکہ قافلے والوں کے ساتھ جانے کے لیے اب اس کے پاس پیسے نہیں تھے۔ چنانچہ وہ آدمی قریب کے جنگل میں چھپ کر بیٹھ گیا اور حج کے دنوں کے گزرنے کا انتظار کرنے لگا۔ کچھ دنوں کے بعد جب حج کے دن گزر گئے اور اس کے قافلے کے لوگ جنگل کے راستے اپنے اپنے گھروں کو جانے لگے تو وہ آدمی بھی چپکے سے ان میں شامل ہو گیا۔ تبھی ایک آدمی نے اس سے مخاطب ہو کر کہا، جناب، حج مبارک ہو۔ میں نے آپ کو فلاں جگہ پر آب زمزم پیتے ہوئے دیکھا تھا۔ کچھ دیر بعد دوسرے آدمی نے بولا، جناب، حج مبارک ہو۔ میں نے آپ کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا تھا۔ اسی طرح ایک اور شخص بولا، جناب، حج مبارک ہو۔ میں نے آپ کو خانہ کعبہ کا طواف کرتے ہوئے دیکھا تھا۔ غرض یہ کہ ہر حاجی اس کے حج کے موقع پر موجودگی کی دلیل دینے لگا، اور وہ آدمی گھر پہنچا تو گھر والوں نے بھی استقبال کیا اور حج کی ڈھیر ساری مبارکباد دی، لیکن وہ آدمی اندر ہی اندر پریشان تھا۔
کہ میں تو حج پر گیا ہی نہیں، تو پھر کیوں ہر حاجی میری وہاں موجودگی کی بات کر رہا ہے؟ ظاہر سی بات ہے کہ حج سے واپسی پر کوئی بھی حاجی جھوٹ نہیں بولے گا، لیکن ماجرا کیا ہے؟ سمجھ سے باہر ہے۔ یہی سوچوں میں گھومتے گھومتے اسے نیند آ گئی اور وہ سو گیا۔ عالم خواب میں اسے بشارت ملی کہ اے نیک دل انسان، تم نے حج جیسی عظیم عبادت کو چھوڑ کر مخلوق خداوندی کی مدد کی۔ اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ نے بالکل تمہاری شکل کے ایک فرشتے کو خلق کیا اور پھر اسے تمہاری جگہ حج پر بھیجا۔ یہی نہیں بلکہ اس فرشتے کے حج کا سارا ثواب بھی تجھے ہی ملے گا۔ اس لیے ہر حاجی تمہاری وہاں پر موجودگی کی دلیل دے رہا ہے۔ اچانک اس آدمی کی آنکھ کھل گئی اور یہ ماجرا دیکھ کر وہ بہت حیران ہوا۔ اس کو یقین ہو گیا کہ اللہ کی عبادت ایک طرف اور اللہ کی مخلوق کی مدد ایک طرف، اور اس نے شکریہ ادا کیا اپنے رب کا کہ اس نے اسے اس قابل بنایا۔ محترم دوستوں، اللہ پاک اپنے بندے سے 70 ماہوں سے بھی زیادہ محبت کرتا ہے۔ کبھی کبھی اللہ پاک ہمارا امتحان لیتا ہے، دیکھتا ہے کہ ہمارا بندہ کیا کرے گا، کیا یہ مجھ سے مدد مانگے گا یا پھر لوگوں کے آگے ہاتھ پھیلائے گا۔ جس طرح ایک ماں اپنے بچے سے بے انتہا محبت کرتی ہے، یہ آپ نے دیکھا ہی ہوگا کہ محترم عزیز دوستوں، جو لوگ اللہ کے بندوں کی مدد کرتے ہیں، مصیبت میں ان کے کام آتے ہیں، تو اللہ پاک بھی ان بندوں کو بہت پسند کرتا ہے۔ کہتے ہیں ایک انسان کی جان بچانا بھی انسانیت کی جان بچانا ہے، اور جب ہم میں سے کوئی ایسا کرتا ہے تو اللہ پاک کے نیک بندوں میں اس کا نام لیا جاتا ہے۔ اس کی تعریفیں اللہ پاک اپنے عرش پر فرشتوں کے سامنے کرتا ہے، کہتا ہے دیکھو میرا بندہ اپنی ضرورتوں کو چھوڑ کر میری مخلوق کی ضرورتوں کو پورا کر رہا ہے۔ اس سے بڑھ کر کیا چاہیے انسان کو کہ اس کو بنانے والا، اس کو زندگی دینے والا اس کا تذکرہ کر رہا ہے۔ اللہ رب العزت تمام لوگوں کو ضرورت مند لوگوں کی مدد کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اس طرح کی اچھی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا، ویڈیو کو لائک کیجیے، شیئر کیجیے اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ اللہ رب العزت تمام لوگوں کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، آمین۔